ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور لاکھوں درود و سلام ان ذوات مقدسہ پہ جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو ایام ہیں یہ وہ ایام ہیں کہ انہی دنوں میں اہل بیت رسول کو جب 11 محرم کو کربلا میں قیدی بنا کر کوفہ و شام کے بازار میں لایا گیا، کبھی اہل بیت کوفے کے بازار میں، تو کبھی شام کے بازار میں، تو کبھی اسقلان کی منزل پر، تو کبھی قصر بنی مقاتل کی منزل پر۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب اہل بیت مسلسل سفر میں ہیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں اہل بیت پہ پڑ رہی ہیں، ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اہل بیت بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ظالم انہیں طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے ہیں۔ جب کربلا سے اہل بیت علیہ السلام کو اسیر بنا کے کوفے لایا گیا، ابن زیاد کے دربار سے قصر بنی مقاتل بالابک ہوتے ہوئے یہ قافلہ شام کی طرف، چونکہ میں اس لیے بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایام اہل بیت کی اسیری کے ایام ہیں، یعنی اہل بیت اس وقت مسلسل سفر میں ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو کوفے کے بعد اب شام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ایام ہیں کہ انہی دنوں میں اہل بیت شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ راہب کے دیر کے قریب پہنچا، آج بھی وہ حضرات، وہ لوگ جو شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ حضرات آج بھی اس مقام پہ جاتے ہیں جسے راہب کا دیر کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سر حضرت امام حسین علیہ السلام ایک پتھر پہ رکھا گیا تھا، اور آج بھی اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے تازہ خون جوش مار رہا ہو۔ یہ راہب کوئی اور نہیں ہے، بلکہ یہ راہب وہی ہے کہ جب نصارہ نجران مباہلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو دیکھتے ہیں، تو جو ان کا راہب تھا، اسقف تھا، اس نے جب پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مباہلے میں اہل بیت آتے ہیں تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کے رسول کے ساتھ ان کے اصحاب آتے ہیں تو ہم ان سے مباہلہ کر لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ منزل بھی آ جاتی ہے کہ جب انہوں نے مباہلے کے میدان میں اہل بیت کو دیکھا تو مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ نجران کے عیسائی جب مباہلے کے بعد واپس نجران جانے لگے تو ایک شخص جو تاریخ میں راہب کے نام سے بہت مشہور ہے، وہ اپنے ان لوگوں کے قریب آیا جن کے ساتھ وہ مباہلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور آنے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ ہم لوگ واپس نجران جا رہے ہیں، لیکن میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک بار مسلمانوں کے رسول سے اور ملنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا ایسا ہے کہ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے رسول سے مل چکے ہو، اب کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، مجھے ملنا ہے مسلمانوں کے رسول سے ایک بار اور۔ اب جیسے ہی ان لوگوں نے سنا، کہا ٹھیک ہے، جلدی جاؤ، مل کے آؤ تاکہ ہم یہاں سے نجران کے لیے روانہ ہو جائیں۔
اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام رسول کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ راہب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے، اے مسلمانوں کے نبی، ہم واپس جا رہے ہیں، نجران جا رہے ہیں، لیکن میں واپس جانے سے پہلے میری بس ایک التجا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا التجا ہے؟ کہا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ اگر دعا کر دیں تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی سنا، کہا راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، جیسے یہ سننا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نانا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں راہب کے لیے اولاد کے سلسلے سے، بس آپ آمین کہہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں حسین جیسا عظیم امام، حسین جیسی عظیم شخصیت جو راہب کے لیے اولاد کے لیے دعا کر رہی تھی، اور کائنات کے نبیوں کا سردار جو آمین کہہ رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ راہب کو اولاد نہ عطا کرتا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا یہ سنا، امام حسین علیہ السلام نے راہب کے لیے دعا کی اور کہا، جا راہب اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا۔ راہب جب جانے لگا تو ایک مرتبہ اتنا جھکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ چومنے کے بعد کہتا، حسین میں واپس جا رہا ہوں، لیکن حسین جانے سے پہلے ایک وعدہ کرو کہ ایک دن میرے گھر مہمان بن کر ضرور آؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ راہب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا، حسین میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھ سے وعدہ نہیں کریں گے کہ ایک روز آپ میرے گھر مہمان بن کے ضرور آئیں گے۔ جیسے یہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے کہا، جاؤ راہب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حسین ایک روز تیرے گھر ضرور مہمان بن کر آئے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ راہب واپس چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اسے بیٹے عطا کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے اور 7 بیٹے اتنے نیک، شریف تھے اور لائق تھے کہ جب راہب چلتا تھا تو بیٹے ساتھ میں چلتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب راہب عبادت کرنے کے لیے بیٹھتا تھا تو بیٹے گلاب پاش لا کے چھڑک دیا کرتے تھے۔ جب راہب چلتا تھا تو بیٹے ساتھ میں بڑے ادب اور تہذیب سے چلتے تھے۔ اللہ نے 7 بیٹے حضرت امام حسین اسلام کی دعا کی وجہ سے راہب کو عطا کیے۔ راہب بہت خوش تھا۔ راہب کی زندگی گزر رہی تھی، وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب راہب یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے حسین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ راہب ایک روز تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ اب راہب کا دستور یہ تھا کہ وہ روز اپنے دیر کی چھت پہ چڑھتا تھا اور اوپر جانے کے بعد کربلا کے جنگل کی طرف بہت دیر تک دیکھتا رہتا تھا۔ ایک روز بیٹوں نے پوچھ لیا کہ بابا نہ جانے کیا بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ روز اس دیر کی چھت سے اس جنگل کی طرف پتہ نہیں کیوں، معلوم نہیں کیوں بڑی دیر تک دیکھتے رہتے ہیں۔ جب بیٹوں نے بڑا اصرار کیا، بہت کہنے کے بعد راہب یہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے، بیٹوں یہ جو تم لوگوں جیسے مجھے 7 بیٹے جس کی دعا کی وجہ سے ملے تھے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور سنو، حسین نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ راہب ایک روز تیرے گھر میں ضرور مہمان بن کے آؤں گا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یہ میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن میرا وہ مہمان ابھی تک آیا نہیں۔ راہب یہ کہہ کے رونے لگتا ہے، راہب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے، لیکن میرے بیٹوں مجھے یقین یہ ہے کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میرا وہ مہمان میرے گھر نہ آ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی رات کی تاریکی، رات کا سناٹا ہے، راہب اپنے دیر کی چھت پہ لیٹا ہوا تھا۔ رات کا ایک حصہ گزرا، دوسرا حصہ گزرا، یہاں تک کہ جب رات کا تیسرا حصہ گزرا تو راہب ایک مرتبہ چونک کے اٹھتا ہے۔ اب جو اٹھا، کیا سنتا ہے کہ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس بیابان میں کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ راہب گھبرا جاتا ہے کہ ارے اس صحرا میں، اس ریگستان میں بھلا یہ کون بی بی ہے جو اس طرح سے بین کر کے رو رہی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد راہب پھر سو جاتا ہے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ پھر دوبارہ راہب اٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب راہب تیسری مرتبہ اٹھا ہے
تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اس صحرا میں، اس بیابان میں کون بیوی ہیں جو اس طرح سے بین کر کے رو رہی ہیں۔ اسی عالم میں راہب اپنے دیر کی چھت سے اترتا ہے۔ اب جو نیچے اترا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے دیر کے سامنے ایک قافلہ ہے جو ٹھہرا ہوا ہے، اور کچھ ناقے ہیں جو وہاں بٹھا لے گئے ہیں، کچھ سامان ہے، سامان سفر جو وہاں اتارا گیا ہے۔ راہب یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران اس نے کیا دیکھا کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، اور ان سروں کو راہب کے دیر کی دیوار کا سہارا دے کے ٹھہرایا گیا ہے۔ اب جیسے راہب ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے جو نو کے نیزہ پہ بلند تھے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے یہ کون سا قافلہ ہے، یہ کون لوگ ہیں، اور یہ کٹے ہوئے سر کیسے ہیں؟ یہاں تک کہ راہب ایک ایک سر کو دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ ایک سر پر راہب کی نظریں رک جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں۔ دیکھتا ہے سر کو، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ارے یہ سر تو جانا پہچانا سا لگ رہا ہے، یہ سر تو دیکھا بھالا لگ رہا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ راہب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ساربان قافلہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا انہوں نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اسی لیے ان کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی۔ اب جیسے یہ سننا تھا، راہب اور پریشان ہو جاتا ہے۔ راہب بار بار اس سر کو دیکھ رہا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ گھبرانے کے بعد سالار لشکر سے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے یہ سر دے سکتے ہو؟ جیسے ہی راہب نے یہ کہا، ساربان لشکر کہتا ہے یہ بتاؤ۔ ساربان لشکر کہتا ہے ارے اسی سر کو کاٹنے کے لیے تو ہم نے اتنے سارے لوگ، اتنی فوج اکٹھا کی ہے، میں تمہیں یہ سر ہرگز نہیں دے سکتا، یہ سر ہمارے امیر کے پاس جا رہا ہے۔ جیسے ہی یہ سننا تھا کہ راہب دوڑتا ہوا اپنے دیر میں گیا، اور جانے کے بعد کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کچھ اشرفیاں وغیرہ جو اپنے دیر میں رکھے ہوئے تھا لے کے آتا ہے، اور لانے کے بعد سالار لشکر سے کہتا ہے یہ لو کچھ اشرفیاں ہیں، یہ رکھ لو، اور مجھے کچھ دیر کے لیے یہ سر دے دو، جب تمہارا قافلہ یہاں سے واپس جانے لگے گا تو میں اس سر کو واپس کر دوں گا۔ جیسے ہی اس لشکر کے سالار نے، سپہ سالار نے، سردار نے سنا، کہا اچھا ٹھیک ہے، راضی ہو جاتا ہے، کہتا ٹھیک ہے یہ لو سر، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ صبح ہونے سے پہلے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، ہمارا سفر طویل ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ سر ہمیں واپس کر دینا۔ راہب کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے میں اس سر کو واپس کر دوں گا۔ اب راہب نے اس سر کو لیا، راہب اس سر کو لے کے دیر میں آتا ہے اور ایک پتھر پہ رکھتا ہے، رکھنے کے بعد گلاب پاش لیتا ہے، چونکہ چہرے پہ خون جمع ہوا ہے، گرد و غبار ہے، راہب نے صاف کیا۔ اب جو دیکھا چہرے کو، اس سر کو، تو گھبرا گیا کہ ارے یہ چہرہ تو، یہ سر تو کوئی جانا پہچانا سا لگ رہا ہے۔ گھبرا کے راہب دو زانو ہو کے اس سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، اور جوڑنے کے بعد کہتا اے کشتے راہ خدا، تو چہرے سے کوئی شریف انسان دکھائی دیتا ہے، تو چہرے سے کوئی نیک انسان دکھائی دیتا ہے، تو ضرور کوئی نبی یا ولی ہے، بس اتنا بتا دے، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں معلوم اس بات کا، مجھے علم نہیں کہ میرا دل کیوں اتنا پریشان ہے، میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے۔ راہب بیان کرتا جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ راہب کہتا ہے کہ یہ تیرے سوکھے ہوئے ہونٹ بتا رہے ہیں کہ تجھے پیاسا شہید کیا گیا ہے، تیری آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے یہ حلقے بتا رہے ہیں اے کشتے رائے خدا کہ تو رویا بہت ہے، بس جلدی بتا کہ تو ہے کون۔ اب جیسے ہی یہ کہنا تھا اس سرے بریدہ سے آواز آئی، راہب پہچانا نہیں، کل نانا کا مدینہ تھا، نانا کی زلفیں ہاتھوں میں تھی، میں نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے تھے، راہب میں نے وعدہ کیا تھا کہ راہب ایک روز تیرے گھر ضرور آؤں گا، راہب میں حسین ہوں، پہچانا نہیں، میں آ گیا تیرا مہمان حسین۔ اب جیسے ہی حسین کا نام سننا تھا کہ راہب تڑپ جاتا ہے، سرو سینہ پیٹتا ہے، کہتا ہے آقا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ
آپ میرے گھر ایک روز مہمان بن کے آئیں گے، لیکن اس عالم میں آئے ہیں کہ میں آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ راہب پوری رات سر حسین کے قریب بیٹھ کے گریا کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہونے والی تھی۔ کتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا لاؤ سر حسین کو واپس کرو، قافلہ کوچ کرنے کو ہے۔ لیکن راہب سر حسین کو واپس نہیں کرتا ہے۔ پھر دستک ہوئی کہ لاؤ سر حسین کو واپس کرو، قافلہ جانے کو ہے۔ جب راہب نے دوسری مرتبہ سر کو واپس نہیں کیا تو تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، لیکن راہب ہے کہ سر حسین کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے میں سر بریدہ سے آواز آئی، راہب میرے سر کو واپس کر دے، اس لیے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ راہب ابھی ہمارا سفر بہت طویل ہے، راہب ابھی ہمیں شام تک جانا ہے، راہب میرے سر کو واپس کر دے، اس لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بہن زینب بھی ہے، راہب میری 5 سال کی بچی سکینہ بھی ہے، میرے سر کو واپس کر دے۔ اگر میری بچی میرے سر کو نہیں دیکھے گی تو سکینہ تڑپ جائے گی، راہب میرے سر کو واپس کر۔ راہب نے دروازے کو کھولا، سر حسین کو واپس کیا، سرو سینہ پیٹا، زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، کہا مولا وعدہ کیا تھا کہ ایک روز تیرے گھر مہمان بن کے آؤں گا، لیکن آپ ایسے عالم میں میرے گھر مہمان بن کے آئے کہ راہب آپ کی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔